اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 25th آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے، اور یہ آخری آڈیو ہے اس کتاب کا۔ وہ آپریشن کے بعد ایک مدت گزر چکی تھی، اور پھر میرے دوستوں کی شہادت کے بعد بھی ایک کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی، میں شہادت کے نزدیک پہنچ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہاں سے خالی ہاتھ آ گیا۔ میں شہادت کا جام پی نہ سکا، لیکن میرے دوست سارے شہید ہو گئے تھے، اور میں جانتا تھا کہ کیوں میں شہید نہیں ہو پایا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر شہادت کا شوق رکھتے ہو تو حرام نگاہ سے بچنا۔ ہر حرام نگاہ کی وجہ سے شہادت 6 مہینے پیچھے چلی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیریا جا رہے تھے تو جس وقت پر ہماری فلائٹ تھی، بالکل اسی وقت پر انطالیہ کی بھی فلائٹ تھی۔ انطالیہ ٹرکی کا ایک شہر ہے، تو اس کی فلائٹ بھی اسی وقت پر تھی، اور ہم سب جب ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر رہے تھے تو کچھ نوجوان لڑکیاں جو بالکل نامناسب لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ آ کر میری سامنے والی کرسیوں پہ بیٹھ جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے میری نگاہ ان پر پڑ جاتی ہے۔ فوراً میں وہاں سے اٹھتا ہوں اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں، ایسی جگہ جہاں پر پھر یہ نامحرم لڑکیاں مجھے نہ دکھیں۔ جتنا بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے حواس کو میں پرت کروں اور دور رکھوں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن میرے دوسرے جتنے دوست تھے وہ جا کر ایسی جگہ بیٹھ گئے تھے کہ اصلاً ان کے سامنے کوئی نامحرم آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی بہت کونے کی، دور دراز کونے کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے تھے کہ جہاں کوئی آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ دوبارہ پھر یہ لڑکیاں آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں بھی انطالیہ جا رہا ہوں، مجھے بھی وہ انطالیہ کا مسافر سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ آ کر وہاں بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میرا ایمان اور میرا اعتقاد دونوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، جیسے کہ شیطان چاہتا ہے کہ مجھے بتائے کہ ابھی تک تم تیار نہیں ہو شہادت کے لیے۔ اگرچہ میں ان کے ناز و نخروں کے مقابل میں کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا تھا اور بالکل انہیں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ظاہراً اس امتحان سے میں بہت اچھے نمبر سے پاس نہیں ہوا تھا۔ جو ہمارے سارے دوست سیریا میں ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے اور کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا تھا جو بعد میں شہید ہونے والے تھے، کیونکہ میں نے بھی انہیں شہداء کی صف میں دیکھا تھا۔ عالم برزخ میں یہ شہداء کے ساتھ حساب کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا علی خادم۔ علی خادم ایک بہت ہی سیدھا سادہ انسان اور بہت ہی نیک انسان تھا، اور بہت ہی با اخلاص انسان تھا۔ ایئرپورٹ پہ جب ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایسی جگہ جا کر بیٹھا تھا کہ وہاں اس کے مقابل میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، نامحرم تو دور کی بات، کوئی اور آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت تنگ جگہ تھی، وہ خود کو ایسی حرام نگاہوں سے بچا رہا تھا۔ سیریا میں جب ہم جنگ میں مشغول تھے تو علی بھی وہاں پر تھا، اور وہ بھی زخمی ہو گیا تھا، اور ہم سب کے ساتھ ایران واپس آ گیا تھا۔ پھر میں اپنے آپ دل میں سوچنے لگا، علی بھی بہت جلدی شہید ہونے والا ہے، لیکن کہاں اور کیسے یہ نہیں جانتا تھا۔ اور ایک دوست جس کو میں نے شہداء کی صف میں دیکھا تھا، اس کا نام تھا اسماعیل کریمی، اور وہ ایران میں ہی تھا۔ بلکہ یہ بتا دوں کہ وہ اصلاً بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کے دفاع کے لیے آیا ہی نہیں تھا، مدافعان حرم میں سے تھا ہی نہیں، وہ ابھی تک ایران میں ہی تھا اور وہیں کے دفاتر میں کام کر رہا تھا۔ لیکن میں نے اسے برزخ کے عالم میں شہداء کے صف میں دیکھا تھا، اور اس کا بنا کوئی حساب کتاب کیے اسے برزخ کی بہشت میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں اور اسماعیل بہت اچھے دوست تھے۔ سال 97، یعنی تقریباً آج سے 1 سال پہلے، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اور تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھ کر ہم بات کرتے رہے۔ اور پھر جب اسماعیل جانے لگا، خداحافظی کرنے لگا، تو اس نے بتایا کہ ہم ایک ماموریت کے لیے، ایک آپریشن کے لیے بارڈر والے ایریا میں جانے والے ہیں۔ پھر میرے دوست سیستان اور بلوچستان کی طرف نکل گئے۔ وہاں کے کچھ مسائل تھے جسے حل کرنے کے لیے اور ڈیل کرنے کے لیے یہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں علی کے بارے میں پوچھنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ بھی سیستان چلا گیا،
اچانک سے مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ سیستان اور بلوچستان سے شہادت کا دروازے کھل جائے اور یہ لوگ وہاں جا کر شہید ہو جائے۔ پھر میں بھی کوشش کرنے لگا اور جلدی میں نے مین آفس کو لیٹر لکھا، ہیڈ آفس کو، اور اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اجازت دے میں سیستان اور بلوچستان چلا جاؤں، لیکن میری درخواست کو رد کر دیا گیا اور مجھے اجازت نہیں دی کہ میں وہاں جا سکوں۔ تھوڑا وقت گزر چکا تھا، میں کنٹینیوسلی میرے دوستوں کے ساتھ کنیکشن میں تھا، میں بار بار ان سے پوچھ تاچھ کرتے رہتا تھا کہ وہ کیسے ہیں، کیا حال ہے اور کیا عملیات کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں یہاں پر بہمن ماہ کے 97 سال میں، یعنی آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے، ایک خبر آئی۔ خبر بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے بہت بڑا شوق لگا۔ ایک بس میں جو لوگ اپنی ماموریت اور آپریشن اور ذمہ داری کو تمام کر واپس لوٹ رہے تھے تو وہابی ٹولے نے اس بس پہ حملہ کر دیا اور اس بس میں بیٹھے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اگلے دن میں میرے دوستوں کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ سیستان اور بلوچستان جو گئے تھے وہ کہاں ہیں، مخصوصاً علی خادم اور اسماعیل کریمی۔ پتہ چلا اگلے دن جو لسٹ چھپی تھی جس میں شہداء کے نام لکھے ہوئے تھے، پتہ چلا اس میں علی خادم اور اسماعیل کریمی کا بھی نام تھا۔ پھر میں بھی ان میرے دوستوں کی شہادت کے بعد میں بھی ایسٹرن بارڈر کی طرف چلا گیا، وہاں پر ایک مدت تک وہاں کے عملیات میں شامل رہا اور وہاں پر مشغول رہا، لیکن وہاں شہادت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے 2 سپاہیوں کو دیکھا جو ہمارے بخش میں آئے ہوئے تھے، ہمارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری حالت بدل گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ 2 لوگ بھی ان میں سے تھے جن کو میں نے عالم برزخ میں شہداء کی صف میں دیکھا تھا۔ یہ بھی وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب کیے بنا سیدھے برزخی بہشت کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ تاکہ مجھے پورا اطمینان حاصل ہو جائے، میں ان کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، آپ دونوں کا نام محمد ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ ویٹ کر رہے تھے کہ میں کوئی اور بات کروں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ بات اور ان کا جواب سن کر میری حالت اور بدل گئی۔ پھر میں ان سے خداحافظی کر کے وہاں سے نکل گیا۔ پھر ایک دن میں ہمارے ادارے کے نماز خانے میں نے 2 جوان کو دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ پھر میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں سلام کیا، ان کے احوال پرسی کی، اور پھر میں ان سے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا میں نے تمہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن تمہارا چہرہ مجھے بہت زیادہ آشنا اور جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ کیا تم مجھے اپنا فیملی نیم بتا سکتے ہو تاکہ میں تمہارا سر نیم سنوں تو مجھے یاد آ جائے کہ میں نے تمہیں کہاں دیکھا ہے؟ تو پہلے والے نے اپنا سر نیم بتایا۔ جیسے ہی میں نے اس کا سر نیم سنا، میرے صورت کا رنگ بدل گیا، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ مجھے وہی آپریشن تھیٹر کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ اور پھر فوراً میں نے ان کے بازو جو شخص بیٹھا ہوا تھا جوان، اس سے کہنے لگا کہ تمہارا نام بھی شاید پھر حسن آغا ہوگا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ لیکن پھر سے ان 2 جوانوں کی باتیں سن کر اور ان کا جواب سن کر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور میری حالت بدل گئی تھی۔ میں نے ان سے خداحافظی کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں اپنے ذہن میں ٹٹولنے لگا کہ اور کون کون لوگ تھے جن کو میں نے وہاں دیکھا تھا عالم برزخ میں شہداء کے صف میں، اور کون ایسے لوگ تھے جنہیں میں وہاں دیکھ چکا ہوں اور یہاں بھی وہ ابھی زندہ ہے۔ پھر مجھے 5 لوگ ایسے ملے جو پہلے میرے ہی ادارے میں، میرے ہی بخش میں کام کرتے تھے، لیکن ابھی الگ الگ بخش میں چلے گئے اور الگ الگ ایریا میں کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں وہاں شہیدوں کی صف میں دیکھا تھا، اور وہ 5 لوگ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے۔ پھر کچھ اور لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ 3 منٹ میرے لیے بہت سخت تھے اور میں انہیں بھلا نہیں سکتا، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب میرے سامنے وہ آ جاتے ہیں، وہ لوگ یا وہ موقع آ جاتا ہے، تو وہ پھر ساری باتیں مجھے یاد آنے لگتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اپنے میز پہ کام کر رہا تھا، اچانک ایک مسئول وہاں پر آیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا، سلام، کیسے ہیں، ٹھیک ہو، پہچانا مجھے یا بھول گئے؟ مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ پھر انہوں نے خود مجھے بتایا کہ 10 سال پہلے میں تمہارے ساتھ فلان ادارے میں کام کرتا تھا، ہم ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، اتنا جلدی بھول گئے؟ میں نے تمہاری وہ کتاب پڑھی ہے، 3 منٹ قیامت کے۔ جب میں نے پڑھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کتاب تمہارے بارے میں ہے، سچ کہہ رہا ہوں نا؟ تو پھر میں نے جواب دیا کہ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو، یہ کتاب میرے بارے میں ہی ہے۔
پھر اس نے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار نے تمہاری کتاب پڑھی، بہت ان پر اس کا اثر ہوا، اتنا زیادہ کہ انہوں نے کئی لاکھ روپیے جو رد مظالم ہے وہ انہوں نے ادا کر دیے تاکہ ان کی گردن پہ کسی کا حق الناس باقی نہ رہے یا کوئی بیت المال باقی نہ رہے۔ بہت زیادہ پیسہ انہوں نے واپس دیا ہے۔ پھر کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اور میں اپنے فکر میں مشغول ہو گیا کہ میں نے اسے کہیں اور بھی دیکھا ہے، اگر دفتر میں تھا لیکن بعد میں نے انہیں کہیں اور بھی دیکھا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ بھی ان میں سے ایک شخص تھا جن کو میں نے عالم برزخ میں دیکھا تھا کہ یہ بھی شہید ہوئے تھے اور شہداء کے صف میں موجود تھے۔ اور اس مطلب کے ساتھ یہ جناب اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں، یعنی یہ جناب ابھی بھی زندہ ہے، وہ سیریا جا چکے ہیں مدافع حرم کے لیے، حرم کی حفاظت کے لیے وہ جنگ کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے دل میں شہادت کا عشق اسی طرح باقی ہے، اور وہ ابھی بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں شہادت کا درجہ حاصل ہو سکے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ آڈیو سننے کے بعد آپ لوگوں میں بہت سارے چینجز آئے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمیں سوالے لکھ کر بھیجا ہے، کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم ہمارے پچھلے حساب کو کیسے مٹائیں، ہم رد مظالم کو کیسے ادا کریں، ہم خمس کیسے پے کریں، اور ہم ہمارے رفتار میں کیسے چینج لائیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آڈیوز کا آپ کے اوپر کافی اثر ہوا ہے۔ بس میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آڈیوز آپ کہیں نہ کہیں سیو کر کے رکھ لیں، اور جب بھی احساس ہونے لگے کہ آپ کا ایمان تھوڑا ڈگمگا رہا ہے یا آپ کا اعتقاد کم ہو رہا ہے یا آپ کے اعمال میں کوئی ایسے چینجز آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، تو پھر سے ان آڈیوز کو سنیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور وہ برزخ کا عالم آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، تاکہ اگر شیطان یا پھر ہماری نفس امارہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے اور ہمیں ورغلائے کہ ہم دنیا طلبی میں لگ جائے اور دنیا کی چاہت میں مشغول ہو جائے اور حرام کام کی طرف بڑھے، تو وہ برزخ کا عالم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور ہم واپس سے ہوشیار ہو جائے اور کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو اور کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو سکے اور شیطان کے ورغلے میں نہ آ سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس آڈیوز کو سنا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکال پائیں اور اس آڈیوز کو سن پائیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کوئی اور کتابیں اگر مل جائے تو اس کی آڈیوز آپ کو پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ عید غدیر سے ہم انگلش کتاب شروع کریں گے اور اس کی آڈیوز بھی اسی طرح ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ آپ لوگوں سے بہت بہت خاص طور سے ریکویسٹ ہے کہ بہت خاص طور سے ایام خاص میں عید غدیر کے دن اور ماہ محرم کے 10 اول میں مخصوصاً عزاداری کے وقت جب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے ہمارے حق میں اور تمام مومنوں و مومنات کے حق میں، مخصوصاً میرے لیے اور میرے بخشائش کے لیے اور میرے خانوادے کے لیے دعا کیجیے۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔